خفی اما قبول ہے، وہ بول استخار ہے کیا ہاں قبول ہے. سبحان اللہ. ایک ماں ام البنی ایک فاطمہ عباس کی، یہ بھی ہے تنہا فضیلت با خدا عباس کی. منزلت بتلائیں ہم دنیا کو کیا عباس کی، منزلت بتلائیں ہم دنیا کو کیا عباس کی. راہ تکتے ہیں علی مرتضیٰ عباس کی، یہ بھی ہے تنہا فضیلت با خدا عباس کی. بھائیوں میں اس طرح تقسیم جنت ہو گئی، بھائیوں میں اس طرح تقسیم جنت ہو گئی. خلد ہے حسنین کی اور کربلا عباس کی، یہ بھی ہے تنہا فضیلت با خدا عباس کی. یہ عجب انصاف ہے معصوم بھی کہتے نہیں، یہ عجب انصاف ہے معصوم بھی کہتے نہیں، اور بتلاتے نہیں کوئی خطا عباس کی. فضیلت با خدا عباس کی، باوضو ہو کر وفا کے آنسوؤں میں ڈوب کر، باوضو ہو کر وفا کے آنسوؤں میں ڈوب کر سجدہ کرتا ہے قلم لکھ کر وفا عباس کی، یہ بھی ہے تنہا فضیلت با خدا عباس کی. فاتحہ. اللہم صلی اللہ. اعوذ باللہ
باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی آدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینہ وابغض اللہ من ابغض حسینہ صلوات پر محمد علیہ حضرات جو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں ارشاد ہے حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے کہ حسین منی حسین مجھ سے وانا من الحسین اور میں حسین سے. عموماً یہی ہوتا ہے کہ بس یہیں پر پڑھ کے ختم کر دیا جاتا ہے, اس کے بعد کے جملے بہت کم پڑھے جاتے ہیں کہ احب اللہ من احب حسینہ, پروردگار تو اسے دوست رکھ جو حسین کو دوست رکھے, وَأَبْغَضَ اللَّهُ مَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنًا, اور تو اس پر غضبناک ہو جو حسین کو غضبناک, اس پر حسین غضبناک. اب یہ بزرگ تشریف فرمائے, دستور انسانیت کہہ لیجیے جو عام دستور ہے اس کے خلاف ہے یہ بات کہ چھوٹوں سے بزرگوں کی شناخت کرائی جائے, یا یہ کہا جائے کہ اپنے نواسے پوتے کے لیے کہ میں اس سے ہوں. ساری دنیا جانتی ہے کہ پوتا آپ سے یا نواسے پوتے سے نہیں ہے, لیکن وہاں پر فرما رہے ہیں حبیب کبریہ کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہاں پر عہدے کی بات ہے, رشتے کی بات نہیں ہے. اگر رشتے کے حساب سے دیکھیں گے تو پھر سمجھنا پڑے گا, عہدے کے حساب سے دیکھیے تو بات ایک دم آسان ہے. جیسے میں نے پہلی محرم کو ایک مجلس میں عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ جناب ابو طالب کے سامنے ساتھ میں 8 برس کے رسول ہیں. کسی نے پوچھا آپ ان کے ساتھ ہیں؟ کہا نہیں. کہا یہ آپ کے ساتھ ہیں؟ کہا نہیں میں ان کے ساتھ ہوں. حالانکہ جناب ابو طالب 35 برس بڑے ہیں رسول اللہ سے عمر میں, تو وہاں رشتہ نہیں مطلب عہدے سے بات ہو رہی تھی. تو یہ عہدہ جو ہے, عہدہ کیا ہے؟ ہدایت کا, لوگوں کو صحیح راستے پہ لانے کا, یہی تو عہدہ ہے ہدایت کا. اچھا اس کو اگر دنیا میں اگر کوئی ایسی مثال مل جائے جس سے سمجھی جا سکے تو نوجوان یا بچوں کی بات سمجھ میں آ جائے کہ ہاں کیسے ایسا ہو سکتا ہے, ممکن ہے. تو آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے, جب آپ کی ولادت ہوئی یعنی امام حسین علیہ السلام, تو پوری دنیا کیا کہہ رہی تھی کہ رسول کے گھر نواسا ہوا ہے. پوری توجہ رکھیے گا, رسول کے گھر نواسا آیا ہے, یعنی رسول سے نواسوں کو پہچانوایا جا رہا تھا, پہچانا جا رہا تھا. یہ دستور کافی دن تک رہا, لیکن 61 ہجری سے دستور بدلا, اور دستور ایسا بدلا کہ اب جو رسول کو نہ جانتا ہو, ضروری نہیں کہ وہ کربلا کو بھی نہ جانتا ہو. بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر اس طرح پہچان کروائی جاتی کہ وہ محمد صاحب جو حسین کے نانا ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور کیجیے آپ اس بات پہ کہ کربلا کو اتنی دور تک پہنچایا, امام کے نام سے اب نانا پہچانے جا رہے ہیں. تو اس زمانے کے اعتبار سے وہ پرانا زمانہ تھا. جیسے آج دیکھیے آپ, ہوتا کیا ہے کہ کوئی بزرگ ہیں, اب وہ بتایا جاتا ہے کہ اگر بزرگ آپس میں پہچان کرے کہ کس کے بیٹے ہو کس کے نواسے ہیں, ایسے پہچان ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی بچہ پڑھنے جاتا ہو کسی اسکول میں, اب آپ جائیں اس اسکول میں جہاں وہ بچہ ہو, تو یہ تھوڑا الٹ جاتا ہے معاملہ. اب کیا ہوتا ہے, تو سارے آپس میں یہی تو بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ پڑھتا ہے یا جس کو ہم جانتے ہیں, یہاں جاننے کا مسئلہ ہے, یہ اس کے نانا ہیں یا دادا ہیں. تو یہ ہوتا رہتا ہے, اس میں الجھن کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے. اب یہ دعا کا مسئلہ ہے.
کہ پروردگار تو اسے دوست رکھ جو حسین کو دوست رکھے، اور تو اس پہ غضبناک ہو جو حسین کو غضبناک ہو۔ دو چھوٹے چھوٹے سے واقعے آپ کے سامنے سے پیش کرنا ہے اور اسی میں پوری مجلس انشاءاللہ تمام ہو جانی ہے کہ فرش اعضا بچھی ہوئی ہے اور ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے آتے ہیں مجلس میں۔ ظاہر سی بات ہے جب معصومین آتے ہیں تو پھر فرشتے کیا ہیں؟ تو فرشتے آتے ہیں۔ تو یہ رسول کے گھر میں نواسہ آیا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے یہ، کوئی بچے جانتے ہیں۔ نواسے آنے کی خوشی میں لوگ مبارکباد دینے آ رہے تھے، اب وہ مبارکباد پیش کی جا رہی۔ اب ہم نے یہ علماء سے سنا ہے کہ فرشتے قطار بقطار آسمان سے چلے، ایک کے پیچھے ایک، سید الملائکہ جبرائیل آگے آگے، یہ آ رہے ہیں کس کام کے لیے؟ تو انہوں نے خود بتایا کس کام کے لیے ہم آئے۔ راستے میں فطرس سے ملاقات ہو گئی، ایک جزیرے میں پڑا ہوا تھا، بالوں پر سلب کر لیے گئے تھے۔ یہی تو ہے فطرس کے، وہ طاقت جس سے پرواز کی جاتی ہے، اڑنے کی طاقت، وہ سلب کر لی گئی تھی، چھین لی گئی تھی۔ اب فطرس نے دیکھا کہ یہ تو پرانے ساتھی ہمارے، یہ کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ آخری نبی کے گھر نواسہ آیا ہے، پھر کا مبارکباد دینے جا رہے ہیں، تو پھر ہمیں بھی لیتے چلو۔ اب وہ فرشتے اس کو لے کے آئے، سب نے مبارکباد دی۔ مبارکباد دینے کے بعد فطرس کی باری آئی، مبارکباد جیسے کیسے دی۔ بہرحال اب یا نبی اللہ بالوں پر چھن گئے۔ ابھی دعا کے جملے ہیں نا، احب اللہ من احب حسین، یا رب نبی اللہ بالوں پر چھن گئے، اسی لیے آیا تھا نواسہ آنے کی خوشی میں کچھ عطا ہو جائے۔ غور کر رہے ہیں، نواسہ آنے کی خوشی میں کچھ عطا ہو جائے۔ کہاں لے جاؤ، میرے نواسے کے گہوارے سے مس کر دو۔ اور فطرس جس کے بالوں پر اللہ نے چھین لیے ہیں، وہ گہوارے سے لا کے مس کر دیا گیا، اور پھر ویسے ہی اڑا جیسے پہلے اڑتا تھا، اور خود اس نے بتایا کہ میری پرواز وہی ہے۔ یعنی پہلے جب اس کے بالوں پر چھینے گئے تھے، کس لیے چھینے گئے تھے؟ کہا وہ اتنے اونچائی پہ اڑ رہا تھا، کہہ رہا کون ہے میرے برابر، کون ہے میرے جیسا، اسی کہنے پہ تو بالوں پر چھینے گئے تھے۔ اب جب پھر یہاں سے اڑا ہے تو پھر وہی بات کہہ رہا ہے، کون ہے جو میرے برابر پرواز کرے؟ من مثلی ہے، کون ہے جو میرے برابر پرواز کرے؟ تو میں کہوں گا فطرس یہی بات کہنے سے سارا مسئلہ ہوا ہے، اور یہاں سے بالوں پر لے کے جا رہا ہے، یعنی ویسی اڑان تھی جیسے پہلے تھی۔ سبحان اللہ، غور کرنا اس بات، ویسی اڑان تھی جیسے پہلے، یعنی ویسی طاقت ملی جیسے پہلے تھی، ویسی طاقت ملی جیسے، تبھی تو اتنی اونچی پھر اڑا، پھر وہی بات کہی۔ اب وہ مل گیا فطرس کو، اب وہ بات نہیں کہنا آپ کے سامنے۔ اب فطرس پھر اپنا وہی بلندی ہے، وہی پرواز کا انداز ہے، آسمانوں کی بلندی ہے۔ لیکن یہ جو فرشتے آ رہے تھے، مسئلہ یہ ہے، یہ جو فرشتے آ رہے تھے، تو آپ کسی سے پوچھے فرشتے کس لیے خلق ہوئے؟ غور کیجئے گا اس بات پہ، فرشتے کس لیے خلق ہوئے؟ عبادت خدا کے لیے۔ اور ہم نے یہ سنا، یہ پڑھا کہ جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو ذکر کر رہے ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے۔ یہ فرشتوں کا کام ہے، صرف عبادت پروردگار۔ یہاں ادھر ولادت ہوئی، ادھر کہا جا رہا ہے کہ جاؤ مبارکباد پیش کرنے۔ اب کہا گیا جاؤ، یا انہوں نے خود اجازت لی؟ بھلے اللہ کی اجازت کے بغیر تو چلے نہیں ہوں گے، چلے وہاں سے۔ ان کا آنا یعنی وہ پرانا کام چھوڑ دیا، کیا پوری توجہ رکھیے گا، کیا وہ کام چھوڑ دیا؟ کیا ان کی مقصد خلقت بدل گئی؟ ابھی تک جس کام کے لیے خلق کیے گئے تھے، جو کام کر رہے تھے اتنے زمانے سے، پوری توجہ رکھیے گا، کیا ان کا مقصد خلقت، کیا ان کا وجہ خلقت اللہ نے بدل دیا؟ کہ نہیں، وجہ خلقت نہیں بدلا، تم یہی تو سمجھتے نہیں ہو، تم اپنی مرضی کو عبادت سمجھتے ہو۔ عبادت اللہ کی مرضی کا نام ہے۔ اللہ کی مرضی ہو کہ رکوع کرو تو رکوع عبادت ہے، اللہ کی مرضی ہو کہ حسین کے دروازے پر مبارکباد پیش کرو تو وہ عبادت ہے، اللہ کی مرضی ہو تو فرش اعضا بچھانا عبادت ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اپنی مرضی کا عبادت نام رکھتے ہو؟ اپنی مرضی کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا پہ سر تسلیم خم کر دینے کا نام عبادت ہے۔
یہاں تو مسئلہ الٹا ہوا جا رہا ہے. اب وہ قطار بقطار فرشتے آ رہے ہیں, مبارکباد پیش کی جا رہی ہے, اور جو آ رہا ہے وہ کچھ لے کے جا رہا ہے. تو یہ تو فرشتوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر مانگنے کی ضرورت پڑے تو یہاں آ جانا, کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. ورنہ نہ جانے کب سے فطروس پڑا ہو, نہ جانے کتنے لوگ کتنے بادشاہوں کے یہاں شہزادے پیدا ہوئے ہوں گے, کسی سے نہیں کہا یعنی وہ اور ہے یہ اور ہے. توجہ ہے کہ وہ اور ہے یہ اور ہے, ان کا تقابل, ان کا مقابلہ کسی اور سے نہیں کیا جا سکتا. تقابل کرنا ہی ان کی توہین ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب وہ گہوارے میں حسین, اکثر آپ اشعار میں بھی سنا کرتے ہیں کہ گہوارہ جھلانے والے جبرائیل. حالانکہ مجھے اس میں فضیلت نہیں لگتی, بہرحال اچھی بات ہے جبرائیل جھولا جھلا رہے ہیں. بات تو تب تھی کسی عام آدمی کے گھر میں آ کے جبرائیل جھولا جھلاتے تو یہ فضیلت تھی اس کے لیے. لیکن فاطمہ کے بیٹے کا جھولا, جو جھولا فاطمہ جھلاتی ہوں وہ جھولا بعد میں آ کے جبرائیل جھلانے لگے, اس میں حسین کے لیے کوئی فضیلت کی بات نہیں. سبحان اللہ. یہ جبرائیل کے لیے فضیلت ہے کہ انہیں یہ موقع دیا گیا کہ تم بھی جھولا جھلا لو. غور کر رہے ہیں آپ, یہ جبرائیل کے لیے فخر کی بات ہے, یہ ان کے لیے شرف کی بات ہے, یہ اس میں حسین کا شرف نہیں ہے. بھائی جو جھولا نبی جھلاتے ہوں, جو فاطمہ جھلاتی ہوں, جو علی جھلاتے ہوں, وہ جبرائیل جھلائے, تو ہم تو کبھی نہیں کہیں کہ امام حسین کے لیے شرف کی بات, یہ جبرائیل کے لیے شرف کی بات کہ ان کو اس لائق سمجھا گیا کہ تم جھولا جھلا. اب یہ روز کا آنا جانا, اور ایک بات ذہن میں آ رہی وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں, اس کے بعد انشاءاللہ پھر گفتگو جاری ہو جائے گی. کہ جیسا ہم لوگ فرش اعظم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کا ماننا ہے کہ فرش اعظم بہت متبرک باعظمت جگہ کا نام ہے. یہ اور ہے کہ ہماری ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ پاتی ہیں, لیکن بہت باعظمت جگہ کا نام ہے. میں نے کتابچے میں پڑھا تھا اس چیز کو, وہ آپ کے سامنے میں عرض کیے دے رہا ہوں. کہ جہاں فرش اعظم بچتی ہے تو فرشتے آتے ہیں. فرشتے فرش پہ نہیں آتے, بلکہ وہ جہاں فرش اعظم بچھی اس کا چاروں طرف گھیرے میں رہتے ہیں فرشتے. ایک چھوٹے سے کتاب سے میں نے یہ بات پڑھی. اور جب فرش اعظم اٹھ جاتی ہے, مجلس ختم ہو جاتی ہے, تو فرشتے چلے جاتے ہیں. جب جاتے ہیں فرشتے, تو جو فرشتے یہاں نہیں آئے تھے, جو مجلس میں موجود نہیں تھے, تو وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو. تو یہ والے فرشتے جو آئے تھے یہ کہتے ہیں کیوں, تمہارے پاس سے کچھ خوشبو ایسی پا رہے ہیں کہ جو پہلے نہیں ملی تھی. جو رکھیے گا, تمہارے پاس سے ایسی خوشبو پا رہے ہیں کہ جو پہلے نہیں ملی تھی. اور وہ سب فرشتے جنت کے مکین, جنت میں رہنے والے, بارگاہ خدا میں رہنے والے, وہ خود کہہ رہے کہ ایسی خوشبو ہم نے کبھی سونگھی نہیں تھی. یعنی جو چیز یہاں ہے وہ ان کے گمان میں بھی نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مجلس حسین میں گئے, تو کہتے ہیں ہمیں بھی لے چلو. فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی لے چلو وہاں پر. تو کہتے ہیں کہ مجلس ختم ہو گئے, فرش اعظم اٹھ گئے, مومنین اپنے اپنے گھر چلے گئے. تو کہتے ہیں اگر وہ مومنین چلے گئے تو وہ جگہ ہی بتا دو جہاں فرش بچھا تھا. اللہ اکبر, وہ جگہ بتا دو جہاں فرش بچھا تھا. تو اس کتاب کی پڑھی ہوئی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ فرشتے پھر آتے ہیں, اس جگہ کا طواف کرتے ہیں جس جگہ پہ فرش اعظم بچھی تھی. اب آپ اندازہ کریں کہ جو جگہ حسین کے نام سے منسوب ہو جائے, جو جگہ حسین کے نام سے منسوب ہو جائے, اس جگہ کی اتنی عظمت ہے, تو پھر ان کے خانوادہ, ان کا گھر, ان کا دولت قدا, اس کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. جو ہمارے گھر کی وہ جگہ جو حسین کے نام سے منسوب ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے, اس کی اتنی عظمت. تو یہاں تو فرشتوں کا آنا جانا ہے. اب یہ نواسا عمر بڑھ رہی ہے, دھیرے دھیرے نبی کے ساتھ باہر بھی آنے لگے. اور سنا وہ واقعہ جو آپ کے سامنے پیش کرو, دھیرے دھیرے نبی کے ساتھ باہر بھی آنے لگے. عید کا دن ہے, لباس کی بات, اسی میں چھوٹی سی چیز آپ کے سامنے عرض کرنا ہے, اسی کے لیے اتنی میں زحمت دے رہا ہوں. عید کے دن لباس کے لیے کہا, نانا لباس, اماں لباس. اب وہ لباس درزی کے پورا واقعہ آپ کا سنا ہوا. دوسرے دن درزی بھی آ رہا ہے, رضوان جنت, یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں رضوان جنت ہوں, آ کے اپنی اصل پہچان کیوں نہیں بتا رہا ہے. انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. یعنی رضوان ہونا اور بات ہے, حسنین کا درزی ہونا اور بات ہے.
ورنہ آپ بتائیے یہ عدل کے خلاف نہیں کہ جس کا عہدہ بڑا ہو اسے اللہ چھوٹا عہدہ دے دے. اللہ تو اچھے کام پہ عہدہ بڑھاتا رہتا ہے. یہ ہمارا تھوڑی نہیں دل کہ ہم نے جس کو چاہ دے دی، جس کو چاہ نہیں دیا. تو عادل ہے. اب یہ لباس آئے. اب لباس آنے کے بعد اور نواز سے کہتے ہیں نانا یہ تو سفید لباس ہے. ایک کہتا ہے ہمیں لال سرخ چاہیے، ایک کہتا ہے ہمیں سبز چاہیے. تو پانی میں ڈوبا کا بیٹا کیسا چاہیے؟ کا سرخ چاہیے. وہ نکال دیا یہ سرخ لباس. دوسرا کہتا ہے ہمیں سبز چاہیے نانا. اسی پانی میں پھر وہ کپڑا ڈبوئے گا، نکالا کہ جیسا تم نے کہا تھا سبز تو یہ. ایک پانی میں 2 بار کپڑے ڈالے گے، دونوں الگ الگ رنگ. اب اس پہ اگر کسی کو حیرت ہو تو اس کے لیے ایک واقعہ میں پڑھے دے رہا ہوں. اگر کوئی پوچھے تو آپ سنا بھی دیجیے گا کہ جناب عیسیٰ کمسینی کے عالم ہے. بزرگ شاید پہنچ رہے ہوں گے وہاں تک جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. کمسینی کے عالم ہے. ایک انگریز کے یہاں جو کپڑا رنگتا ہے اس کے یہاں اس نے رنگ گھولا ہوا تھا ایک کسی برتن میں جس میں بھی گھولا جاتا ہو. سارے کپڑے اٹھا کے اسی رنگ میں ڈال دیا. جناب عیسیٰ کمسینی کا عالم جب ڈال دیے سارے کپڑے تو وہ آیا اور سر پیٹ رہا کہ یہ الگ الگ رنگ دینا تھا ہم کو، یہ سب نیلے رنگ میں آپ نے ڈبو دیے. اب تو ان کے مالک تو ہم سے جرمانہ وصول کریں گے. کہا اچھا کون سا کپڑا؟ ہرا چاہیے تھا. کہا یہ ہرا چاہیے تھا. انہوں نے نکالا یہ ہرا، یہ پیلا، یہ نیلا، یہ لال.